بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے۔ ایون قرآن مجید جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو آج ایک کمپلیٹ کتاب بک کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سے سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جس کے بعد خالد بن ولید ان باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر ساروں کو ختم کر کے یمامہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں کی باقی ساری فوجیں عرب کی ساری بغاوتوں کو ختم کر کے اب صرف اسی یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی جنگ نے مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں سامنے مسیلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ایک منٹ، یہ مسیلمہ آخر تھا کون، جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی فوج 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی؟ مسیلمہ کا تعلق ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے ریچ خاندان سے تھا اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن رومن ایمپائر کے شہر دمشق کے سب سے بڑے اسکالرز کے ساتھ حاصل کی، جس کے بعد وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ آیا، جو اس وقت عرب کے سب سے زیادہ اسٹرانگ قبیلوں میں سے تھا، اور ایون آج بھی یہ قبیلہ عرب کا سب سے اسٹرانگ قبیلہ ہے، کیونکہ سارے سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی بنو حنیفہ قبیلے سے تھا۔ جب مسیلمہ شام سے واپس اپنے قبیلے آیا تو بہت جلدی اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک بنا دیا، کیونکہ یہ بالکل ایسے تھا کہ جیسے آج کے دور میں کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے چھوٹے سے گاؤں آئے۔ مسیلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور ہو گیا، لیکن جب مسیلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور آلموسٹ ہر سال ان کی مکہ والوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، بدر، احد، خندق۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت اسٹرانگ ہونے لگی، اور کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، اور عرب قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے ڈیمانڈ کی کہ وہ جا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں، جس کے بعد مسیلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور مسیلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد ہمیں، مطلب مجھے، اپنا جانشین خلیفہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسیلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ اتنی چھوٹی چیز بھی مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا، مطلب تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر واپس روانہ ہوئے، اور واپس اپنے قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے ساروں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ مسیلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسی بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کر انہیں حقیقت بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، جس کے بعد سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی بات کو غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو مسیلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور یہی مسیلمہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس پر اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی اور وہ سارے مسیلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔
اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلتا، مسلمہ نے اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز کر دیا، اور فجر اور عشاء کی نماز کو ختم کر کے نمازیں 5 کے بجائے 3 کر دیں، اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے، اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کی۔ لوگوں نے جب مسلمہ کی اس آسان مذہب کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت رولز دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے۔ آہستہ آہستہ مسلمہ کا مذہب ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں کوسچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو مسلمہ کیسے اتنی آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ گیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسیپٹ کرنے لگا اور عرب کے سارے الٹے پھلٹے رواجوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے، اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے لیٹر میں کہا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے، پھر وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائیں، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے اور ان پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ اب فائنلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائیں اور مسلمہ کو ختم کر دیں۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں اس کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج کے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت ہوئی، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنی آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں ایون خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں موجود تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اب جنگ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج یہ جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی، اور جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا تو خالد بن ولید
زید بن خطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو کرش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر خالد بن ولید اور کچھ باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسیلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ پہنچے جو چاروں طرف سے دیواروں میں کورڈ تھا۔ وہاں مسیلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ مسیلمہ کی فوج جب اب قلعے کے اندر سیکیور تھی تو بہت کوشش کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں گھس سکتے تھے، تو آخر ایک صحابی برہ بن مالک نے یہ آفر دی کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کے اس طرف پھینک دیں تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں۔ لیکن خالد بن ولید اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کہ یہ بالکل خودکشی تھی، لیکن برہ بن مالک کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے کسی طرح انہیں دیوار کے دوسری طرف پہنچا دیا اور انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسیلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسیلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسا تھا جو اس جنگ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ کسی طرح مسیلمہ کو مار سکے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ اس سے بہت سالوں پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن اس اتنے سخت دکھ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وحشی کو معاف کر دیا اور انہیں یہ کہا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اب وحشی اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں بزی تھی تو وحشی سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسیلمہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسیلمہ کے اوپر پھینک دیا۔ اس طرح مسیلمہ مر گیا اور نجف کا یہ سارا علاقہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی باقی فوجوں نے بھی ساری بغاوتوں کو کرش کر دیا۔ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابی ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے تو انہوں نے سوچا کہ اگر آہستہ آہستہ ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑ جائیں اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں پر لکھا ہوا تھا اور ایسے کمپلیٹ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا۔ انہوں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا کہ ہمیں قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ بٹ سکیں، اور اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو صحیح ترتیب کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ نیکسٹ جس ٹاپک پر بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔